بعد از حمد و صلات معزز محترم حاضرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان بندوں کی اپنے رب سے تجارت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، نیکی کا ریٹ بڑھا دیا جائے گا، ایک سے زائد رستوں سے، ایک سے زائد طریقوں سے، ایک سے زائد بہانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف بھی کرے گا، ان پر رحمت بھی فرمائے گا۔ قریب ہے رمضان شریف کا موسم بہار، نیکیوں کا موسم بہار۔ بہت سے لوگ صدقات و خیرات اور زکوٰۃ رمضان شریف میں ادا کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے چند ضروری باتیں تاکہ ذوق، محبت، رغبت بڑھے اور جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی ہمارے شامل حال رہیں۔ تجارت صرف ایک ضرورت ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت بھی ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی ہے۔ ایک ہے صرف تجارت، ایک ہے وہ تجارت جو اللہ رسول کو پسند ہے۔ سب تجارت کر رہے ہیں، پوری دنیا کر رہی ہے، مگر اللہ رسول کو جو پسند تجارت ہے وہ اہل ایمان کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الکسب بیع مبرور، فرمایا سب سے بہترین کسب، کمانے کا طریقہ وہ تجارت ہے، ایسی تجارت جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ وہ کون سی تجارت ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ قرآن مجید نے مختصراً اس کی تشریح فرمائی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ تجارت اللہ کو پسند ہے اور ایسے تاجر بھی اللہ کو پسند ہیں جن کی تجارت انہیں اللہ اور اس کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال، تمہاری دولت، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ تجارت وہ مقبول ہے جس میں رب کی یاد شامل ہو، گاہک کے واپس چلے جانے کے ڈر سے نماز قضا نہ ہوتی ہو، گاہک کے ناراض ہو جانے کے خدشے سے رب کو ناراض نہ کیا جاتا ہو، وہ تجارت۔ اللہ رب العزت جو حکم فرمائے ہر کسب کے اندر یہی ہے، جو احکامات ہیں وہ یاد رہیں، ان پر عمل رہے، تو پھر یہ اللہ کو پسند ہے، پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول ہے، چاہے وہ تجارت ہے یا کوئی اور شعبہ۔ حکم الہی جس میں شامل حال رہے اور اس کی اطاعت ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ایک آفر خاص رکھی ہے، مسلمان چاہیں تو اپنے رب سے بھی تجارت کر سکتے ہیں، مسلمان اپنے رب سے بھی سودا کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بزنس ماڈل ہیں اور اس کو چلانے کے لیے بڑے بڑے ماہرین ہیں، اور بہت ساری بڑی کمپنیوں نے تو خاص طور پہ فائنینشل ایڈوائزر رکھے ہوتے ہیں، تو ان کو صرف مشورے دے، صرف مشورے دے، وہ اس کی آپ کو فیس ملے گی، اس کی تمہیں تنخواہ ملے گی، صرف یہ کام کرنے کے لیے کہ بتاؤ ہمیں کہاں انویسٹ کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے، نفع کہاں ہے، نقصان کہاں ہے، یہ بتانے کے لیے۔ اہل ایمان اللہ رب العزت نے وہ انویسٹمنٹ پلان تمہیں پہلے ہی دے دیا ہے، بتا دیا ہے نفع کہاں ہے، نقصان کہاں ہے۔ اگر تجارت رب سے غافل کر رہی ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الخاسرون، یہ خسارے والے ہیں، یہ خسارے والے ہیں جن کو ان کی تجارت نے، ان کے مال و دولت نے رب سے غافل کر دیا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان اٹھاؤ گے۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے رستہ بھی بتا دیا، اگر تم اس کے رستے پہ چلو گے اور اس سے تجارت کرو گے، اس میں تمہارے لیے فائدے ہی فائدے۔ ہر شخص بڑھوتری اور پرافٹ کا خواہش رکھتا ہے کہ زیادہ زیادہ اور زیادہ، انسان کی طبیعت میں لالچ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر ابن آدم کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو وہ کہے گا ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے تو وہ کہے گا ایک اور مل جائے،
کوزائے چشم حریصاں پر نشد تا صدف کانے نشد پر دو نشد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو لالچی ہو، حریص ہو، اس کی آنکھوں کا کوزہ لوٹا نہیں بھرتا، آنکھ اس کی کھلی رہتی ہے، پیٹ بھر جائے آنکھ نہیں بھرتی، حریص کی آنکھ کا کوزہ کبھی نہیں بھرتا۔ اور پھر بتایا کہ تا صدف کانے نشد پر دو نشد، جو سپی ہوتی ہے نا، صدف جس کو کہتے ہیں سپی، جب تک اس کا منہ کھلا رہتا ہے اس میں موتی نہیں بنتا، اس کا منہ بند ہو جائے پھر اس میں موتی بنتا ہے۔ فرمایا اسی طرح سمجھو تمہاری دل کا جو سیپ ہے، تمہارے دل کی جو سپی ہے، جو صدف ہے، جب تک وہ خواہشات کے لیے کھلی رہے اس میں نور الہی نہیں بنے گا۔ تم خواہشات کا دروازہ بند کرو، اس میں نور الہی پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ انویسٹمنٹ پلان بتایا، پروفٹ ریشو بھی بتایا۔ محبت فرمائیے، سبحان اللہ کہیے، میں سناتا ہوں۔ میرا پروردگار فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میرا پروردگار فرماتا ہے مثال ان لوگوں کی جو میرے رستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جو میرے ساتھ تجارت کرنے والے ہیں، ان کی مثال یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پروفٹ ریشو بیان کیا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جس طرح کسی آدمی نے ایک دانہ زمین میں ڈالا ہو، اللہ ایک دانے کے بدلے 7 سٹے پیدا فرماتا ہے، ہر سٹے کے اندر 100 دانے پیدا فرماتا ہے۔ اس نے ایک دانہ ڈالا تھا، پروردگار نے 700 دانے اسے عطا فرما دیے۔ فرمایا اسی طرح سمجھ لو جو میرے ساتھ تجارت کرتے ہوئے 1 روپیہ انویسٹ کرے گا، پروفٹ ریشو 700 گنا ہے۔ جو 1 دیتا ہے پروردگار 1 کے بدلے 700 عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی ہے ایسا بزنس ماڈل؟ تجارت کا کوئی دنیا میں ایسا ماڈل نہیں ہے۔ 1 کے بدلے 700 گنا تک پروفٹ، اور یہ ریٹن فارم میں ہے۔ اب میں اس لینگویج میں بات کر رہا ہوں نا جو سمجھتے ہیں ہم، یہ ریٹن فارم میں ہے۔ اور اس کے بعد کہا بس، فرمایا بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ فائدے والا سودا کرنا چاہیے کہ نقصان والا؟ بولو۔ اور فائدہ سب سے زیادہ اس میں ہے کہ بندہ اپنے رب سے تجارت کرے۔ بندہ اپنے رب سے 1 کے بدلے 700 لکھ کر دیا، اضافہ اپنے کرم پر چھوڑا۔ واللہ واسع علیم، فرمایا اللہ کو کوئی کمی ہے؟ اللہ تو بڑی وسعتوں والا ہے۔ خلوص لے کے آؤ، محبت لے کے آؤ، وہاں مقدار نہیں دیکھی جائے گی، وہاں دلوں کا پیار دیکھا جائے گا۔ اب آپ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ 700 گنا تک یہ بتا دیا۔ اچھا جو 1 دیا تھا، یہ خیال نہ ہو کہ وہ 1 دینا ہے اور دے دینا ہے، وہ 1 تو کم ہوگا جو دیا ہے۔ اللہ فرمایا نہیں، جو 1 دو گے وہ بھی واپس لوٹایا جائے گا۔ سمجھنا ذرا، جو 1 دو گے وہ بھی قرضہ سمجھو۔ قرآن مجید میں واضح فرما دیا، من یقرض اللہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنا پیش کرے؟ قرض کیا ہوتا ہے؟ جو دے دیا ہے یہ واپس بھی لینا ہے۔ بولو، جو واپس لینا ہو اسے قرض کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ سب کا مالک ہے، سب کے اموال کا مالک ہے، لیکن لفظ قرض اس لیے استعمال فرمایا، دینے والا یہ نہ سمجھے کوئی احسان کر رہا ہوں کسی پہ۔ اللہ فرمایا جو دے دیا ہے ہم نے واپس وہی لوٹانا ہے، اور پروفٹ کے ساتھ لوٹانا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر ایسی تجارت نہیں۔ اب بات صرف یقین کی ہے، بندہ یقین تو کرے نا۔ ہمارے دین کا، ہمارے
مذہب اسلام کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ یقین ہے. جس کو یقین نہیں وہ مومن کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کی بنیاد جو ہے وہ یقین پہ رکھی ہے. اب اس کی کچھ شرائط بھی ہیں. قرض حسن میں اختصار سے عرض کرتا ہوں. پہلی شرط اس کی یہ ہے جو بندہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہے کہ وہ رزق حلال ہو. حرام مال سے صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے. حرام مال پورے کا پورا جس کا ہے اس کو دینا ہے. اس میں زکوٰۃ دے کے جان چھوٹے گی نہیں. اس میں زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. حرام پیسوں پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں. وہ جس کے ہیں اس کو دینے ہیں تب جان چھوٹے گی. پہلی شرط حلال. نمبر 2 شرط یہ ہے کہ دینے والے کے دل میں ریا نہ ہو. نمبر 3 شرط یہ ہے کہ دینے والا اپنے آپ کو عاجز سمجھے متکبرانہ انداز میں جیسا کہ ہوتا ہے. یہ لو زکوٰۃ. اور باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ کوئی دین پہ کر رہا ہے, احسان کر رہا ہے. میرے بھائی یہ حدیث یاد رکھیں اور اس پہ سمجھیں, عمل کریں. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے حضور نے فرمایا. مگر دینے والا یہ نہ سمجھے اللہ نے تیرے ہاتھ کو بہتر کیا ہے تو اب اکڑے, اب اترائے. حق یہ بنتا ہے کہ بندہ شکر کرے جس نے لینے والا نہیں دینے والا بنایا ہے. ہم سے زیادہ شکل و صورت میں خوبصورت, ہم سے زیادہ طاقتور دنیا کے اندر معذور ہیں, پریشان ہیں, مانگتے پھرتے ہیں, زکوٰۃ لینے والوں کی لائن میں کھڑے ہیں. اللہ نے دینے والا کیا, اللہ کا شکر ادا کرو. جھکے رہنا ہے, جھکے رہنا, دے کے بھی کہنا ہے مولا یہ تیرا ہی ہے. اور ہے ایسا, حقیقت ہے کہ رب کا ہے. شکر کر, اللہ نے تجھے دینے والا بنا دیا ہے, توفیق دی ہے. یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے صدقہ خیرات اللہ کے حضور پیش کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے جو دے رہے ہیں یہ ضائع نہیں, یہ بھی ملے گا 700 گنا تک بڑھا کے پروفٹ بھی اللہ عطا فرمائے گا. محبت سے سبحان اللہ کہو, میں قرآن مجید کی تلاوت کروں. سارے فرماؤ نا محبت نہ سبحان اللہ. میرا پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. میرا پروردگار فرماتا ہے اے ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تجارت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے, جو تمہیں اللہ کے عذاب سے محفوظ فرمانے والی ہے. میرے نبی کے غلاموں غور کرو, اللہ نے آیت کا آغاز لفظ یا ایھا الذین آمنوا سے فرمایا ہے. غور تو کرو نا, یہ کتنا پیارا خطاب ہے. اے ایمان والو, اللہ نے پہلی قوموں سے بھی بات فرمائی ہے, اللہ پہلی قوموں پر بھی احکام نازل فرما چکا ہے. وہ کبھی کبھی یا قوم موسیٰ تو فرماتا ہے, وہ کبھی یا قوم نوح تو فرماتا ہے, وہ کبھی یا قوم ابراہیم تو فرماتا ہے, مگر کسی قوم کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرماتا ہے. یہ اعزاز اللہ کریم نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے. محبت نہ بولو سبحان اللہ. اے ایمان والو, اللہ کی طرف سے آفر یہ ہے, چاہو تو تجارت کر سکتے ہو, چاہو تو اللہ سے تجارت کر سکتے ہو. اس جملے پہ بولنا اور سمجھنا کہ میں نے کیا کہا ہے. اے مومنو, اے حضور کے غلاموں, تمہارا خریدار خود پروردگار ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کا قرآن فرماتا ہے اے مومنو, تمہارا خریدار خود پروردگار ہے, وہ تمہاری جان بھی خریدے گا, تمہارا مال بھی خریدے گا. ایک لمحے کے لیے غور تو کرو نا, ہم کیا ہیں, ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہمارا خریدار
خریدار صرف پروردگار ہو، خود پروردگار خریدار بنے، ہماری جانوں کا بھی ہمارے مالوں کا بھی۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ہمارے اعمال کا کمال نہیں، نسبت سرکار کا کمال ہے۔ عملوں دا کوئی کمال نہیں، یہ تے سرکار دی نسبت دا کمال ہے۔ رب ذوالجلال رب ہو کے فرماتا ہے او مومنو تیار ہو بیچنے کے لیے، ہم تیار ہیں خریدنے کے لیے۔ ساری زندگی اگر شکر کرتے رہے نا اس نسبت سرکار کا، اللہ کی قسم نہیں کر سکتے۔ تو آؤ پھر پکاریں کہ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے فیض میں بیٹھے ہیں حضرت قاری علی اکبر دامت برکاتہم القدسیہ کے فیضان نظر میں بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو نہیں کہنا چاہیے باکھو سبحان اللہ، ہم تو خود کہیں گے رب کی شان سبحان اللہ، کہنا نہ پڑے۔ محبت فرمائیے۔ احباب عزیز وقار اللہ فرماتا ہے ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب سے بچا سکے؟ اللہ بتایا جائے، فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ کے حضور آؤ اور اپنے اموال سے اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ اللہ کے دین کو ضرورت مال کی ہے تو پیش کرو، اللہ کے دین کو ضرورت جان کی ہے تو پیش کرو، طاقت کی ہے تو پیش کرو، اولاد کی ہے تو پیش کرو، جس چیز کی ضرورت اللہ کے دین کو ہے فرمایا پیش کرو۔ اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، جتنے گناہ لے کے آؤ گے رب سارے ہی معاف فرمائے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ کی طرف سے تمہیں مغفرت بھی مل جائے گی، تمہیں اللہ کی طرف سے جنت بھی مل جائے گی۔ احباب عزیز وقار یہ اپرچونٹی، یہ آفر، یہ سہولت صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ اللہ تجارت کرے گا مگر صرف اہل ایمان۔ بڑی قیمتی چیز ہے، ہمیں شاید قدر نہ ہو اس ایمان کی، مگر ایمان بڑی عظیم دولت ہے۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے، جملہ سننا اور بولنا اس پہ، یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جسے پانے کے بعد ایک مومن رات بھر سویا رہے، عشاء پڑھ کے سوئے، فجر اٹھ کے پڑھ لے، اس کا سونا بھی عبادت دکھا جائے گا۔ رہ گئے کافر جو اس سرٹیفکیٹ سے محروم ہیں، جن کے پاس نسبت سرکار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اللہ فرماتا ہے جو کافر ہیں قیامت کے دن وہ اپنے عملوں کو دیکھیں گے جیسے سراب ہوتا ہے۔ سراب سمجھتے ہیں؟ دوروں ویکھیے تے سراب وچ پانی نظر آتا ہے، اسے سراب کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کسراب یحسبہ الظمآن ماء، کوئی پیاسا دیکھے تو اسے لگے پانی ہے۔ فَإِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، اور جب وہ وہاں آ جائے کچھ بھی نہیں، کوئی پانی نہیں، وہ تو ریت ہی ریت ہے۔ فرمایا یہی حالت ہے کافروں کے، بے ایمانوں کے اعمال صالحہ کی۔ وہ نیکی جو کر چکے، قیامت کے دن خیال ہوگا وہ بڑیاں نیکیاں نے، مگر آگے قریب دیکھیں گے تو نامہ اعمال سیاہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ مومن ہے ایمان کی وجہ سے، سرکار کی نسبت کی وجہ سے، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت عطا کی ہے کہ وہ چاہے تو اپنے رب سے تجارت کر سکتا ہے۔ آؤ میں حضور کے زمانے کے ایک تاجر کی بات کروں جس نے اپنے رب سے تجارت کی ہے۔ محبت سے سننا چاہتے ہو تو کہو سبحان اللہ۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں، میرے نبی کا ایک وفادار نام حضرت صہیب ہے۔
حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ایماندار ہیں جو حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ کافروں نے ظلم شروع کر دیا، اتنا مارا کہ مار کھا کھا کے بے ہوش پڑے ہیں۔ جب ہوش میں آئے تو پھر مارنے لگے۔ یہ معمول روزانہ کا ہے، مار کھاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب ہوش میں آتا ہے تو پھر مار کھانا شروع ہو جاتے ہیں، یہی معمول ہے۔ اور ہر بار کافر یہی پوچھتے ہیں، اے صہیب بتاؤ کلمہ چھوڑو گے یا نہیں، حضور کے در سے منہ موڑو گے یا نہیں، دین سے بغاوت کرو گے یا نہیں؟ حضرت صہیب یہی جواب دیتے ہیں، میرے بدن سے روح تو نکل سکتی ہے، میرے رسول کی محبت نہیں نکل سکتی ہے۔ حضرت صہیب رومی مکہ شریف میں میرے نبی نے ہجرت کا اعلان فرمایا۔ توجہ کرو میرے نبی کے غلاموں، ہجرت کا اعلان ہو گیا، صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے۔ حضرت صہیب رومی بھی ہجرت کے لیے تیار ہے۔ آپ نے اسلحہ اٹھایا، کمان بھی ساتھ ہے، تلوار بھی ساتھ ہے، ترکش بھی ساتھ ہے۔ آپ نکل پڑے، کافروں نے روک لیا تو کافروں کو کہنے لگے، اے کفار مکہ، اے قریشیو، تمہیں آفر دے رہا ہوں، یا تو میرا مقابلہ کرو، میرے ترکش میں جب تک تیر باقی ہیں میں لڑتا رہوں گا، پھر تلوار سے لڑوں گا، جب تک بازوؤں میں طاقت باقی ہے میں تمہارا مقابلہ کروں گا، یا تو لڑائی کر لو، یا دوسری آفر یہ ہے، جاؤ مکہ شریف کے فلاں کونے میں نے سونا دفن کیا ہوا ہے، میری زندگی کی جمع پونجی، میری زندگی کا سارا مال و متاع فلاں مقام پہ دفن ہے، جاؤ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، تم سونا لے لو، تم مال لے لو، مگر حضور کے دربار میں جانے کی اجازت دو۔ کافروں نے قبول کر لیا، یہ سودا طے ہو گیا ہے، یہ تجارت ہو گئی ہے، انہوں نے مال لے لیا ہے، انہوں نے نبیوں کے سردار کا جمال پا لیا ہے۔ آ گئے مدینہ شریف میں، میرے نبی علیہ السلام نے حضرت صہیب کو دیکھا، مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، او میرے غلاموں سنو سنو، یہ میرا غلام صہیب ہے، یہ مکے کے رستے میں بڑے نفع والا سودا کر کے آیا ہے، یہ بڑے نفع والی تجارت کر کے آیا ہے۔ ایک طرف مال تھا، ایک طرف آمنہ کا لال تھا، اس نے مال چھوڑا ہے، رب رسول کے دامن کو اختیار کر لیا ہے۔ محبت فرماؤ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ گویا زبان حال سے کہتے ہوں گے، آقا میں کیا، میرا مال کیا، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ میرا دل کرتا ہے سارے حضور دی نعت پڑھیے، اپنی اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ہمارا دل بھی حضور کا ہے، ہمارے جان و مال کے مالک بھی حضور ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا رب فرماتا ہے اللہ مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کی جانوں کا نبی مالک ہے، ہم سے زیادہ ہمارے نبی مالک ہیں۔ تو مل جائیے میرے ساتھ کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری، بولو بولو، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری۔ اللہ اکبر۔ حضرت صہیب تجارت کی، مال دے دیا ہے، آمنہ کے لال کے قدم اختیار کر لیے۔ احباب ذی وقار، آئیے میں ایک اور تاجر کی بات اختصار سے کرتا ہوں۔ صحابی رسول، نام ہے حضرت ابو دحداح، ابو دحداح رضی اللہ عنہ۔ ان کا ایک باغ ہے، روایات میں 2 باغ آئے ان کے، یہ ایک باغ کی بات ہے۔ ایک یتیم
جس نے درخت لگانے تھے، باغ لگانا تھا، اسے ضرورت تھی تھوڑی سی زمین کی، اور ساتھ والا جو بندہ تھا جس کا باغ ہے، اس کے باغ کے اندر وہ دیوار بنانی تھی، جگہ تھی دیوار بنانے کے لیے، ضرورت تھی۔ حضور کی بارگاہ میں وہ آیا، غریب تھا، بعض روایتوں میں یتیم کا لفظ بھی آیا ہے، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زمین تھوڑی سی چاہیے، دیوار بنانی ہے، غریب ہوں، جس کا ساتھ باغ ہے اسے حکم دے مجھے زمین دے دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دے دو اگر تم چاہو تو۔ اس نے کہا جی میری ضرورت ہے، میں نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو دحداح کو پتہ چلا، نبی پاک علیہ السلام نے جو آفر کی وہ ذرا سنیے گا، جملے سنیے گا۔ حضور نے فرمایا اعطھا ایاہ بنخلۃ فی الجنہ، سننا آفر سننا حضور کی، فرمایا یہ باغ اسے دے دو، جنت کے باغ کی ذمہ داری میں دیتا ہوں۔ کوئی ہے ایسا جو زمین پہ بیٹھ کے جنت کے سودے کرے؟ سودا وہی کر سکتا ہے جو جنت کا مالک ہو۔ کہاں بولیں گے آپ سبحان اللہ؟ سودے وہی کر سکتا ہے۔ بھائی آپ کسی کی زمین بیچ کے تو دکھائیں جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، کوشش بھی کر کے دیکھیں۔ ایسا ہے نا، نہیں بیچ سکتے، کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ میرے نبی جو بیچ رہے ہیں، سودے فرما رہے ہیں، آفر دے رہے ہیں، اس کا مطلب صاف ہے نا، اللہ نے زمین کا مالک بھی بنایا ہے، جنت کا بھی مالک بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دے دو، جنت کا ہم دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس نے قبول نہ کیا، اس نے کہا جی نہیں میری ضرورت ہے۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے اپنا باغ اس بندے کو دیا، اس کا خرید لیا، اور خرید کے آگے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ہن پھر آفر دیو نا، ہن وہ باغ میرا ہے، بولو گے اب وہ باغ میرا ہے، میرے ساتھ کریں سودا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر وہی بات کی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ جملہ فرمایا کم من عزق رضاح لابی دحداح فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا ابو دحداح تیرے لیے جنت میں کئی گچھے ہیں جو لٹک رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت کی کئی شاخیں ہیں جو تیرے لیے پھلوں سے بھری پڑی ہیں، اللہ نے تیرا مقدر کیا ہے۔ حضرت ابو دحداح گھر آئے اور گھر والوں کو کہنے لگے نکلو ایتھوں، اے باغ میں بیچ چھڑیا ہے۔ کہا کتنے میں بیچا ہے؟ کہا جنت کے باغ کے بدلے بیچ دیا ہے۔ بیوی نے آکھا بھائی آج کل دیکھو ہوندی انہاں کہا خدا دے بندے ایک کیتا ہی، ایتھے رہندے ساں، ایتھوں کھاندے ساں، ایتھوں کی کیتا ہے؟ حضرت ابو دحداح نے جب کہا نکلو، سامان باندھنے لگی گھر والی، اس نیک شار نے کہا اے ابو دحداح مبارک ہوئے، بڑا فائدے دا سودا کر کے آیا ہے۔ ابو دحداح تجھے مبارک ہو، بڑا فائدے کا سودا، تو نے تو رب سے سودا کر لیا ہے۔ یہ ہے رب سے تجارت۔ آخری بات مکمل، ہمیں ڈر ہوتا ہے نقصان کا کاروبار میں، مال میں۔ آئیے میں حل بتاتا ہوں۔ اپنے کاروباروں میں، اپنے اموال میں اپنے رب کا شیئر رکھیں، شیئر ہولڈر بنا دیں اسے، اپنے رب کا حصہ رکھیں، نقصان سے بچیں گے، برکتیں ہمارے گھر میں ڈیرا لگا لیں گے۔ ساڑھے کروں جانا ہی نہیں برکتاں نے، جڑا بندہ انج کر لے۔ صحیح مسلم کی روایت پڑھتا ہوں، صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں بتایا۔ حضور نے فرمایا ایک شخص صحرا میں تھا، اس نے دیکھا کہ بادل ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے، غور کیا تو آواز آ رہی تھی اس کی حدیقت فلاں، اے بادل فلاں بن فلاں کا باغ سیراب کرو۔ بادل سے آواز آ رہی ہے، انہیں کہا جی یہ کیڑا خوش نصیب ہے جیدہ نام لے کے بدل پہ وصل ہے، بارش تو برستی ہے لیکن یہ کون خوش نصیب ہے جس کا نام لے کے رحمت برس رہی ہے۔ بادل چلنے لگا، وہ پیچھے پیچھے تلاش کرتے ہوئے ایک میدان چٹیل پتھریلی زمین میں پہنچا، وہاں کوئی باغ نہیں، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہاں تو باغ ہی کوئی نہیں۔ پھر وہ پانی نالیوں سے بہنے لگا، جو نالے بنے برساتی ان میں سے بہنے لگا، وہ پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چلتا چلتا سامنے دیکھا تو ایک باغ ہے، ایک آدمی کھدال کندھے پہ رکھے ہوئے پانی کا انتظار کر رہا تھا۔ باغ میں پانی پہنچا، اس نے لگا لیا۔ اب اس شخص کے پاس آگے کہتا جناب تہاڈا نام کی ہے؟ اس نے نام بتایا، وہ وہی نام تھا جو بادل سے سنا تھا۔ انہوں نے کہا جی مینوں دسو کیڑا عمل کر دے ہو؟
کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارا نام لے کے بارش برستی ہے؟ رب سب پہ برساتا ہے، گناہگاروں پہ بھی، نیکوکاروں پہ بھی، مگر نام کدی کسی نے نہیں لیا۔ تھوڑا نام لے کے بدل وسیا ہے، دسو کون ہو، کون سا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی عمل نہیں، بس سمپل سی بات ہے، جو اناج بنتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اگلے سال کے لیے رکھ لیتا ہوں بیج کے طور پہ، ایک حصہ اگلے سال کے لیے، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے، اور ایک حصہ رب ذوالجلال کے لیے اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہوں، غریبوں مسکینوں کی خدمت کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا بس یہی تیرا عمل پسند ہے، اللہ تعالیٰ سے تو تجارت کر رہا ہے جس کی باعث نام لے لے کے تیرے لیے رحمت نہ۔ اب آپ عزیز وقار، جس کو یقین ہے وہی یہ تجارت کر سکتا ہے، جس کو یقین نہیں، میں نے ایک سوڈانی کی وہ تصویر دیکھی، آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، اس نے اپنی ریڑھی کے یہاں ماتھے پہ ایک جملہ لکھا اور کمال لکھا، یقین کا کمال اظہار کیا، ریڑھی ہے فروٹ کی، پھل تھوڑا سا بڑا ہے اور بیچ رہا ہے، سامنے لکھا ہوا تھا کیف اخاف من الفقر وانا عبد الغنی۔ اس نے کہا میں فقر سے کیسے ڈر سکتا ہوں، میں اس رب کا بندہ ہوں جس کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا غنی ہے، میں غنی رب کا بندہ ہوں، میں کیسے فقر سے ڈر سکتا ہوں؟ سو اللہ سے تجارت وہی کرے گا جسے اللہ پہ یقین ہے۔ آنے والا موسم نیکیاں کمانے کا موسم ہے، رب نے نیکی کا ریٹ بڑھا دیا ہے، تجارت کا پرافٹ مزید بڑھ گیا ہے، آئیں اور غرباء کی خدمت کر کے اپنے رب سے تجارت کریں۔ اللہ ہماری آپ سب کی یہاں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔